میں درجہ سادسہ کی طالب علم محمد سلیمان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظیم۔ جناب صدر، ملک پاکستان کے دن بدن بدلتے ہوئے حالات، معاشی استحصال، قرضوں کی بھرمار، غربت و پسماندگی کا نہ ختم ہونے والا عذاب، یہ وہ تمام نتائج ہیں جنہوں نے مجھے، آپ کو اور ارباب اقتدار کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر ان کی وجہ کیا ہے۔ سامعین گرامی، میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں تو خالق کائنات ہماری تباہی و بربادی کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ تباہی و بربادی تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی دھری ہے۔ میں نے اور غور و فکر کیا، اپنے ذہن کے بند دریچوں کو کھولا، عالمی حالات اور معاشی نظام پر نظر ڈالی تو ایک بنیادی سبب جو ہلاکت و بربادی کا پیش خیمہ ہے، جس کو رب کائنات نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہہ کر اپنے اور اپنے حبیب کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا، جس کو محبوب خدا نے اجتنبوا السبع الموبقات الآخرہ کہہ کر ہلاکت کے ساتھ تعبیر فرما دیا۔ وہ معاشرے کے اندر اپنی بنیادوں کو مضبوط کیے نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں جناب صدر، ہماری تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب سود ہے۔ سامعین گرامی، میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، سامعین گرامی، دین اسلام نے سود کو کیوں حرام قرار دیا؟ کیونکہ سود ایک ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے نہ صرف عدم مساوات، مفت خوری، حرص و لالچ اور بخل جیسی اخلاقی قباحتیں جنم لیتی ہیں، وہیں پر ہمیں معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے سود کو قطعی طور پر حرام قرار دیا، اور سود کی حرمت کے دلائل قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 279 تک سود کی ممانعت بیان کرتے ہوئے سود اور تجارت کو ایک جیسا کہنے والوں کے موقف کی نفی کی گئی، اور سود سے باز نہ آنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا۔ اور تو اور دوسری آسمانی کتابوں میں بھی سود کی حرمت کے احکامات وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ بائبل کی کتاب خروج باب نمبر 22 آیت نمبر 25 میں یہ بیان کیا گیا کہ تو میرے بندوں میں سے کسی کو قرض دے تو ان سے قرض خواہوں والا سلوک نہ کرنا اور نہ ہی ان سے سود لینا۔ اسی طرح بائبل کی کتاب استثناء باب نمبر 25 آیت نمبر 19 میں یہ بیان کیا گیا کہ تو اپنے بھائی کو سود پر قرضہ نہ دینا، خواہ وہ قرض اناج کا ہو یا روپے پیسے کا ہو یا ایسی چیز کا ہو جو بیاج پر دی جایا کرتی ہے۔ جبکہ زبور باب نمبر 15 آیت نمبر 5 میں نیک آدمی کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ نیک آدمی اپنے روپے اور پیسے کو سود پر نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے سود سے پاک معاشی نظام کے قیام پر زور دیا۔ 1949 میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کے 22 نکات میں سودی معیشت کے خاتمے پر زور دیا۔ آج ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دینے جا رہے ہیں۔ وہ رب جو پچھلی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، اگر آج ہم نے اپنی روش کو نہ بدلا تو وہ رب ہمیں بھی تاریخ کا حصہ بنا دے گا، اور ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ عزیزان من، کیا یہ تمام احکامات و وعیدات سود کی حرمت ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں؟ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہم اس بے حسی کا مصداق بن چکے ہیں کہ جس کو علامہ اقبال نے یوں بیان فرمایا، ہائے افسوس متاع کارواں جاتا رہا، ہائے افسوس متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔